اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی بابا پاکستان سے خوش آمدید۔ دربار پر بھیک مانگنے والے بہت سارے لوگ اتنا پریشان ہو جاتے ہیں جب کبھی آل رسول اہل بیت الاطہار کے دربار پر حاضری کے لیے جاتے ہیں، غازی بابا کے دربار پر آتے ہیں۔ بی بی پاک دامن لاہور میں سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ کی حاضری میں مولا ابو الفضل عباس علمدار کی جو بہن ہے، مولا علی کی بیٹی ہیں، حضرت مسلم بن عقیل کی بہن ہے، ابراہیم بن مسلم محمد بن مسلم کی والدہ ہیں، ان کے دربار پر جب حاضری کے لیے آتے ہیں، یا حضرت شاہ چند چراغ راولپنڈی میں، حضرت بر امام سرکار اسلام آباد میں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیر شریف میں، نظام الدین اولیاء دہلی میں، بہاؤالدین زکریا ملتان میں، اسی طرح اہل بیت الاطہار العالمین کے بغداد شریف میں، نجف اشرف میں جب دربار پر جاتے ہیں تو اکثر وہاں لوگ مانگنے والے آ جاتے ہیں۔ اب پاکستان اور ہندوستان سے باہر تو اتنا زیادہ یہ کانسیپٹ نہیں ہے لیکن بہت ماسکڈ ہے، بہت ڈیفرنٹ مینر میں ہوتا ہے، لیکن پاکستان ہندوستان میں تو کھلے عام ہے۔ معذرت کے ساتھ وہاں آپ کو ٹرانسجینڈرز بھی ملیں گے، وہاں آپ کو یونکس بھی ملیں گے جو پیور ایبسولوٹ ہجڑے ہوتے ہیں، پھر آپ کو عام لوگ بھی بھیک مانگتے ملیں گے جس میں مرد اور عورت بھی ملتے ہیں، پھر اس میں جو ڈرگ ایڈکٹ ہوتے ہیں وہ بھی ملیں گے، اس میں نشئی حضرات ہوں گے، چرس پینے والے حضرات ہوں گے، وہ اس طرح لپیٹ کر ان کی عورتیں آئیں گی۔ پھر اس میں معذرت کے ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے وہ افراد بھی درباروں پر بھٹکتے رہتے ہیں جو چائلڈ ٹریفکنگ یا چائلڈ ابیوز میں شامل ہوتے ہیں، یعنی بچوں کو اغوا کر کے بیچ ڈالتے ہیں، بچے پھر ابیوز ہوتے ہیں، وہ بکتے ہیں باقاعدہ۔ بیٹی ہے تو اس کی کم بولی لگتی ہے، بیٹا ہے تو لڑکا ہے تو زیادہ بولی لگتی ہے۔ اگین دی آئرنی آف سب کانٹیننٹ کہ بچے کی ایک میل ڈومیننس ہوتی ہے لڑکے کی، تو وہ اس حساب سے اس کی منہ مانگی، کس کا لخت جگر، کس کا جو جگر کا ٹکڑا انہوں نے چھین لیا، وہاں پر اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر ان کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے اگر تم نے یہ نہیں لیا تو تمہاری منت قبول نہیں ہو۔ ارے ہم تم سے مانگنے تھوڑی آئے، ہم تو اللہ کے ولی سے، اللہ کے حکم سے طلب کرنے آئے ہیں، ہم تو اس اللہ کے ولی اور اس کی اس ولایت میں عروج پانے والی اس ہستی کے در پر آئے کہ اللہ پاک ان کی حاضری کے صدقے ہماری حاجت روائی فرمائے گا۔ ہم تم سے بھی، کتنا کلیئر کانسیپٹ ہے یہ کہ آپ اپنا واضح ذہن واضح کر لیں کہ آپ جب اللہ مالکوں کے مالک سے طلب کرنے آئے ہیں، اس سورۃ النساء کی آیت 75 سے کہ بندوں سے مدد مانگنا اور بندوں سے مدد طلب کرنا، تو جب آپ اللہ کے نامزد بندوں سے اللہ کی نصرت طلب کرنے جا رہے ہیں ان کے وسیلے سے، تو آپ کو اس دربار پر موجود بندوں کو کیا خوف ہے؟ آپ کو اس بات کی کیا پرواہ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جاؤ نہیں ہوگی، وہ کوئی خدا ہیں آپ کے؟ آپ نے کوئی ان سے مانگنا ہے؟ آپ نے تو اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے حکم سے دعا مانگنے گئے، ان کے وسیلے سے اللہ کے حضور حاجت رکھ رہے ہیں اپنی۔ ہرگز ان بھکاریوں کی پرواہ نہ کریں۔ میک شیور، لیٹ اٹ بی ویری ویوڈ کلیئر، نہ وہ آپ کو بھکاری آپ کی دعا کو فریکچر کر سکتے ہیں، نہ وہ آپ کی دعا کو ڈی سٹیبلائز کر سکتے ہیں، نہ وہ آپ کی کسی مراد کو ٹربولنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو ان کی پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ بات کلیئر ذہن میں کر لیں، اگر دربار پر آپ نے کسی بھکاری کو کچھ دے دیا اور وہ ڈرگ ایڈکٹ ہوا، یا وہ چائلڈ ٹریفکنگ میں ملوث ہوا، یا وہ پروسٹیٹیوشن میں ہوا، یا وہ دوسری پری پوسچرس ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوا، وہ جس میکینکس پہ بھی، جس لیول پہ بھی جا کے گناہ کو انجام دے گا، آپ کا وہ 10 روپے آپ کے حلق میں، آپ کے کفن سے لے کر قیامت کے دن میزان تک آپ کا گلا پکڑے گا، آپ اس کے جواب دہ ہوں گے۔ یہی تو میں بار بار کہتا ہوں کہ معاشرے کے جو جرائم ہیں وہ ہم لوگوں کی وجہ سے تو ہوتے ہیں۔ جب مولا علی کی اس حدیث پر عمل نہیں ہوگا کہ جرائم ہرگز نہ ہوتے اگر سزائیں دی جاتی، جب جوڈیشری نظام میں، جورسڈکشن میں، جورسپروڈنس کے ذریعے
جب انفورسمنٹ آف لا اور کنوکشن تک ان کو جب آپ سزائیں نہیں دیں گے، جب تک ان کو ان کے گیلوس تک نہیں لے جائیں گے، تو یہ جرائم پرورش پائیں گے. اور پھر ہم اپنی جان چھڑانے کے لیے، آپ 2 سیکنڈ کے لیے سوچیں، اپنے لیے آپ کھانا کھائیں تو آپ دربار پر بٹنے والا لنگر لا کر کسی کی دعوت کر سکتے ہیں؟ آپ جب خود کھائیں تو سڑک سے اٹھا کر کوئی کھانا لا سکتے ہیں؟ لیکن جب آپ اللہ کی راہ میں دینے جاتے ہیں تو آپ دربار سے نہ آپ تحقیق کرتے ہیں، نہ آپ یہ زحمت فرماتے ہیں کہ اچھی جگہ سے چکن آئی ہے، اچھی جگہ سے چاول آئے، صاف ستھرا پانی، منرل ڈسٹلڈ واٹر استعمال ہوا ہے نہیں ہوا ہے، وہ بنانے والے کے کپڑے کیسے تھے. آپ وہ بس خرید کے اس کی نیاز بھی کر دیتے ہیں اور بھکاری کو 10 روپے بھی دے دیتے ہیں اور اپنے لیے اچھی چیز چوز کر لیتے ہیں. وہ عبادت کس کام کی؟ وہ عبادت کیسے قبول ہوگی؟ یہ عبادت تھوڑی ہے، خود غرضی ہے. اللہ کی راہ میں دیں تو مستحق کو دیں، اللہ کی راہ میں دیں تو بہترین دیں. ہرگز ان بھیکاریوں سے انٹیمیڈیٹ ہونے کی، متاثر ہونے کی بالکل قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب آپ اللہ کی راہ میں دیں، مستحق کو تلاش کر کے دیں. آپ اللہ کے ولی کے دربار پر جا رہے ہیں نا مانگنے کے لیے، کتنی آسان سی حدیث ہے. نظام الدین اولیاء نے فرمایا، اے خسرو، جب بھی تو میرے پاس آیا کر کسی مستحق کو کچھ دے دیا کر. تو امیر خسرو کا یہ وطیرہ تھا، جب بھی حضرت نظام الدین اولیاء کی زیارت کو جایا کرتے تھے، ہمیشہ راستے میں مستحق کو کچھ نہ کچھ دیا کرتے تھے. اب ان سے بہتر کون مستحق تلاش کرے گا کہ جس نے کھانا نہ کھایا ہو، جس کو کپڑوں کی ضرورت ہو، جس کے گھر کا راشن نہ ہو. ایسوں کو ڈھونڈیے، زحمت کیجئے، تھوڑا سا اٹھیے، جائیے اور پھر دربار پر جائیے اور ان اللہ کے ولی درویشوں کا واسطہ وسیلہ دے کر اللہ سے مانگیے. کیسے آپ کی حاجت ان کی دعا سے اللہ پاک بر نہیں لاتا. ہمیشہ یاد رکھیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا، جس کو 2 وقت کی روٹی ملے اسے مانگنے کا حق نہیں ہے. یعنی جسے صبح شام کی روٹی مل رہی ہے اسے مانگنے کا حق ہی نہیں ہے. یعنی اللہ پاک نے اسے انکریج کیا ہوا ہے تاکہ وہ محنت کرے، مزدوری کرے اور مزدوری سے لائے، تاکہ لوگ بھکاری قیامت کے دن وہ ہوں گے جن کے چہرے پر گوشت نہ ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ حافظ یا غازی.